اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک مسئلہ نمبر 1، باب نمبر 12۔ کسی دائرہ میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویہ سے دوگنا ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کی ورڈنگ ہوگی دی میجر آف اے سینٹرل اینگل آف اے مائنر آرک آف اے سرکل از ڈبل دیٹ آف دی اینگل subtended by the corresponding major arc۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے اسٹیٹمنٹ کے اندر جو چند الفاظ استعمال ہوئے ان کا مطلب ہمیں آنا چاہیے۔ قوس صغیرہ کیا ہوتی ہے، مرکزی زاویہ کیا ہوتا ہے، قوس کبیرہ کیا ہوتی ہے، اور محصور زاویہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں پہلے ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تھیورم کی طرف آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے قوس صغیرہ۔ قوس صغیرہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سرکل ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ ایک ڈائیگرام ڈرا کریں گے، اگر آپ کے پاس ایک سرکل ہو اس کا ایک ڈایا میٹر آپ ڈرا کریں، ڈایا میٹر، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈایا میٹر ہے۔ تو ڈایا میٹر اس سرکل کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے گا، اور ہر حصے کو آپ کہتے ہیں نصف دائرہ، نصف دائرہ۔ تو یہ اے سے لے کے بی تک، اگر یہ پوائنٹ ہم دے دیں زیادہ بہتر ہوگا، یہاں پہ سی کر لیتے ہیں، یہاں پہ ڈی کر لیتے ہیں۔ تو اے سی بی جو ہے یہ ایک نصف دائرہ ہے، ہاف سرکل، ٹھیک ہے، انگلش میں کہتے ہیں اس کو ہاف سرکل۔ ہاف سرکل بھی کہہ سکتے ہیں، سیمی سرکل بھی کہتے ہیں اس کو، سیمی سرکل، ٹھیک۔ اسی طرح اے سے لے کے ڈی بی تک، اے ڈی بی، تو یہ بھی ایک کیا ہے، ہاف سرکل ہے، سیمی سرکل۔ تو ڈایا میٹر جو ہے وہ سرکل کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور ہر حصہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، نصف دائرہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد قوس کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ سمجھیں۔ قوس یا اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں آرک۔ قوس یا آرک جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قوس یا آرک اصل میں یہ جو سرکل ہے اس کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اے سے لے کے ڈی تک یہ ایک قوس ہے، ڈی سے لے کے بی تک یہ ایک قوس ہے، اے سے لے کے سی تک یہ ایک قوس ہے۔ تو سرکل کا کوئی حصہ، اے پیس آف سرکمفرنس آف اے سرکل از کالڈ آرک۔ ٹھیک، تو یہ آرک۔ اب قوسیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، چھوٹی قوس، بڑی قوس، یا قوس صغیرہ، اس کو کہتے ہیں مائنر آرک، اور دوسری قوس ہے قوس کبیرہ، میجر آرک۔ تو یہ 2 قوسیں ہوتی ہیں۔ اب قوس صغیرہ کون سی ہوتی ہے، قوس کبیرہ کون سی ہوتی ہے؟ تو اگر کوئی قوس جو ہے وہ نصف دائرے سے چھوٹی ہو، یعنی یہاں سے اگر سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہ نصف دائرے سے چھوٹی ہے، تو اس کو آپ کہیں گے قوس صغیرہ۔ ایسی قوس جو نصف دائرے سے چھوٹی ہو اسے قوس صغیرہ کہتے ہیں، یا انگلش میں اسے کہتے ہیں مائنر آرک۔ یہ تو یہ ایک مائنر آرک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو قوس نصف دائرے سے بڑی ہو جائے گی، نصف دائرے سے بڑی اگر ہو جائے، فار ایگزامپل یہاں سے سٹارٹ کریں اور سی سے ہوتے ہوئے یہاں تک آ جائیں آپ، تو اب یہ جو قوس ہے یہ نصف دائرے سے کیا ہے، بڑی ہے، تو اس کو آپ قوس کبیرہ بولیں گے، قوس کبیرہ۔ انگلش میں کہتے ہیں میجر آرک، تو یہ میجر آرک ہو گئے۔ اب کسی سرکل کے اگر 2 آپ حصے کر لیں، ایک میں قوس صغیرہ ہو جائے تو باقی جو بچے کا وہ سارا کا سارا لازماً بات ہے وہ قوس کبیرہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اب یہ ڈایا میٹر ہے، ٹھیک ہے، اب یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ قوس ہو گئی، قوس صغیرہ ہو گئی۔ تو باقی جو بچے گا، اب یہ قوس صغیرہ کیا ہے، نصف دائرے سے چھوٹی ہے، اس کو اگر چھوڑ دیں آپ، اس ساری قوس کو اگر آپ چھوڑ دیں سرکل میں، تو باقی جو قوس ساری ہے وہ کیا بچے گی، وہ نصف دائرے سے بڑی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے باقی جو قوس ہے وہ قوس کبیرہ ہوگی۔ تو اگر ایک سرکل کے 2 حصے ہم اس طرح کر لیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ قوس صغیرہ کے برابر ہو، تو دوسرا حصہ کس کے برابر آئے گا، قوس کبیرہ کے برابر آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ قوس صغیرہ کا مرکزی زاویہ کون سا ہوتا ہے، اور پھر قوس کبیرہ کا محصور زاویہ کون سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرکم اینگل۔
تو یہ دیکھتے ہیں سینٹرل اینگل کیا ہوتا ہے, سرکم اینگل کیا ہوتا ہے. اگر کوئی کوس کبیرہ ہے, فار ایگزامپل اب یہ اے بھی ایک کوس صغیرہ ہے, یہاں پہ بالفرض سینٹر ہے, اگر اس کے سروں کو آپ سینٹر پہ ملا دیں, یہ اس کے سرے ہیں, سینٹر پہ آپ ملا دیں, تو یہ جو زاویہ بنے گا اسے کہتے ہیں مرکزی زاویہ, مرکزی زاویہ, سینٹرل اینگل کہتے ہیں. کسی کوس صغیرہ کے سروں کو اگر اینڈ پوائنٹس کو اگر آپ سینٹر پہ ملا دیں تو سینٹر پہ جو اینگل بنے گا اسے کہیں گے مرکزی زاویہ. اسی طرح کسی کوس کبیرہ کے سروں کو اگر اسی کوس کے اوپر آپ ملا دیں, اسی کوس کے اوپر, تو اس کو آپ بولیں گے یہ میسور زاویہ, میسور زاویہ. اردو میں انگلش میں کہتے ہیں سرکم اینگل, اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں جی, سرکم اینگل. ٹھیک ہے, تو میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر کسی کوس صغیرہ کے سروں کو مرکز پہ ملا دیں تو کون سا زاویہ بنے گا, مرکزی زاویہ. اسی طرح اگر کسی کوس کبیرہ کے سروں کو اسی کوس کے اوپر کسی جگہ پہ آپ ملا دیں تو کون سا زاویہ بنے گا, میسور زاویہ. تو میسور زاویہ یاد رکھیں کوس کے کسی پوائنٹ کے اوپر بنتا ہے, جبکہ سینٹرل اینگل جو ہے وہ کوس کے اوپر نہیں بنتا بلکہ سرکل کے سینٹر کے اوپر بنتا ہے. یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. اب مسئلہ کیا ہے, تھیورم کیا ہے. تھیورم کی سٹیٹمنٹ آپ نے ثابت کیا کرنا ہے, ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ کوس صغیرہ سے جو بنتا ہے مرکزی زاویہ وہ مقدار میں کوس کبیرہ کے میسور زاویہ سے دگنا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر مرکزی زاویہ 60 کا ہے تو میسور کتنا ہوگا, 30 کا ہونا چاہیے. اگر یہ 90 کا ہے تو یہ کتنے کا ہونا چاہیے, 45 کا. اگر یہ 80 کا ہے تو یہ کتنے کا ہونا چاہیے, 40 کا ہونا چاہیے. یہ سینٹرل اینگل جو ہے یہ سرکم اینگل سے کیا بنتا ہے, ڈبل بنتا ہے. یہ ہم نے پروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس مسئلے میں جو اس نے بولا ہوا ہے وہی چیز ہم نے پروو کرنی ہے کہ جو سینٹرل اینگل ہے وہ ڈبل ہوتا ہے کس سے, سرکم اینگل سے. یہ چیز ہم نے پروو کرنی. تو سب سے پہلے ڈائیگرام بنائیں. اب ڈائیگرام میں آپ نے کیا چیز بنانی ہے, دیکھیں دائرہ بنانا ہے, اس میں ایک کوس صغیرہ بنائیں, اس کا ایک مرکزی زاویہ بنائیں, پھر ایک کوس کبیرہ کو ظاہر کریں گے آپ شکل میں, اور پھر اس کا ایک میسور زاویہ آپ ظاہر کریں گے. تو یہ 4 چیزیں ہیں, کوس صغیرہ, مرکزی زاویہ, کوس کبیرہ, میسور زاویہ. تو یہ 4 چیزیں آپ نے سرکل بنا کے تو شو کرنی ہیں. تو فار ایگزامپل یہ کیا ہے جی, کوس صغیرہ, یہ کوس صغیرہ ہوگی. اگر اس کا سینٹر یہاں پہ ہے بالفرض وہ, تو کوس صغیرہ کے سروں کو آپ ملائیں سینٹر سے, یہ سینٹر سے ملا دو تو یہاں پہ کون سا زاویہ بن گیا, مرکزی. تو اینگل اے او بی جو ہے یہ مرکزی زاویہ ہے, اے او بی. اسی طرح اب اے بی تو صغیرہ ہوگی, باقی جو کوس ساری بچ گئی یہ کون سی کوس ہوگی, کوس کبیرہ. یہ میجر آرک ہے. میجر آرک کے لیے ہم 3 پوائنٹس یوز کرتے ہیں, تو یہاں پہ سی بھی آپ لکھ لیں. تو میجر آرک کا نام ہے اے سی بی. کوس صغیرہ کا نام کیا ہے, اے بی. اور میجر آرک جو ہے کوس کبیرہ اس کا نام کیا ہوگا, اے سی بی. یہ دونوں کوس ہیں. اب کوس کبیرہ جو ہے وہ اے سے سٹارٹ ہو رہی ہے, سی سی ہوتے ہوئے کہاں پہنچ رہی ہے, بی پہ. تو اس کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں وہ اے اور بی ہیں. تو اے اور بی کی مدد سے آپ اسی کوس کے اوپر ایک اینگل بنا دیں, اسی کوس کے اوپر آپ سی پہ بنا دیں. ٹھیک ہے جی, تو سی پہ بنا دیں. اب سی پہ یہ جو اینگل بنا ہے یہ کون سا اینگل ہو گیا, میسور زاویہ, سرکم اینگل ہو گیا. یہ کون سا اینگل ہے, سینٹرل اینگل. سینٹرل اینگل کا نام کیا ہوگا, اینگل اے او بی. او پہ باندھنا ہے, او کو آپ نے درمیان میں رکھنا ہے, اے اور بی کیا ہوں گے, سائڈوں میں ہوں گے. تو جس پوائنٹ پہ اینگل بنتا ہے وہ پوائنٹ درمیان میں اور باقی جو ہوتے ہیں وہ سائڈوں پہ ہوتے ہیں. اسی طرح میسور زاویہ سی بھی بن رہا ہے, ایک بازو کدھر جا رہا ہے, اے کی طرف, دوسرا بازو کدھر آ رہا ہے, بی کی طرف. تو اے سی بی اس کا نام ہوگا, یا بی سی بی, یا بی سی اے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سی کو آپ نے درمیان میں رکھنا ہے, ادھر او کو درمیان میں رکھنا ہے, ادھر سی کو درمیان میں رکھنا ہے. تو اینگل اے سی بی یہ میسور زاویہ ہوگا. اب 4 چیزیں آپ نے معلوم میں لکھنی ہے کہ کوس صغیرہ کا نام کیا ہے,
اے بی، اس کا مرکزی زاویہ کون سا ہے؟ اینگل اے او بی. محسوس کوس کبیرہ کون سی ہے؟ اے سی بی. اس کا محسوس زاویہ کون سا ہے؟ زاویہ اے سی بی. یہ 4 چیزیں آپ نے معلوم میں لکھنی. تو سب سے پہلے معلوم لکھتے ہیں. معلوم جی، ایک دائرہ، سب سے پہلے دائرے کا ذکر کریں. ایک دائرہ جس کا مرکز او ہے، اس میں کوس صغیرہ، اس کا نام بتائیں آپ کیا ہے کوس صغیرہ کا؟ اے بی. ٹھیک ہے، اے بی، اوپر کوس کی علامت آ جائے گی. اس میں کوس صغیرہ اے بی ہے اور اس کا مرکزی زاویہ، زاویہ کا نام لکھیں کیا ہے؟ زاویہ او بھی باندھ رہے ہیں، مرکزی زاویہ اے او بی ہے. جبکہ متعلقہ کوس کبیرہ کا نام کیا ہے؟ اے سی بی ہے. اور اس کا محسوس زاویہ کا نام لکھیں گے زاویہ اے سی بی. سی بھی باندھ رہے ہیں، سی کو درمیان میں رکھنا ہے. یہ آپ کا معلوم ہو گیا کہ ایک دائرہ ہے جس کا مرکز او ہے، اس میں کوس صغیرہ اے بی ہے اور اس کا مرکزی زاویہ اے او بی ہے، جبکہ متعلقہ کوس کبیرہ اے سی بی ہے اور اس کا محسوس زاویہ اے سی بی ہے. یہ تو گیون ہو گیا، معلوم ہے آپ کو. اب ثابت کیا کرنا ہے اس مسئلے میں؟ اسٹیٹمنٹ میں اگر پڑھے ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ مرکزی زاویہ محسوس سے دگنا ہے. تو جو چیز ثابت کرتے ہیں اس کو مطلوب میں لکھتے ہیں. ٹھیک، یہ آپ کا گیون ہوگا، گیون. ٹھیک، اس کے بعد ہے مطلوب، انگلش میں کہتے ہیں اس کو ٹو پروو. تو مطلوب میں کیا ثابت کرنا ہے کہ مرکزی جو ہے، تو مطلوب میں کیا ثابت کرنا ہے کہ مرکزی زاویہ محسوس سے دگنا ہے. تو اس کو آپ میتھمیٹیکلی یوں لکھیں گے کہ میجرمنٹ اینگل اے او بی از 2 ٹائم میجرمنٹ اینگل اے سی بی. یہ اصل میں چیز آپ نے ثابت کرنی ہے. مرکزی زاویہ برابر ہے دگنا کس کا؟ محسوس زاویہ کا. یہ چیز ثابت کر. اس کے بعد عمل پہ آ جائیں. عمل جی، اس کے بعد تو عمل میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس سرکل کا ایک ڈائیمیٹر آپ نے کھینچنا ہے، ایسے ڈائیمیٹر ڈرا کرنا ہے. سی ڈی اس کا نام رکھنا ہے. یہ نمبر 1 پہ کر لیں. نمبر 1 جی. اچھا، عمل کیا ہوتا ہے؟ شکل میں ہم اپنی سہولت کے لیے کچھ اضافہ کرتے ہیں تاکہ مسئلہ ثابت ہو سکے، مسئلہ آسانی کے ساتھ ثابت ہو سکے. تو شکل میں اس اضافے کو آپ عمل کہتے ہیں. تو عمل ہم نے کیا کیا جی اس مسئلے میں؟ دائرے کا قطر اس کا نام کیا ہے؟ سی ڈی کھینچا. یہ جی دائرے کا قطر سی ڈی کھینچا. ڈرا ڈائیمیٹر آف اے سرکل سی ڈی. تو اس سرکل کا سی ڈی ڈائیمیٹر ہم نے ڈرا کیا. یہ عمل. اس کے بعد چیک کریں کتنے زاویے باندھ رہے ہیں. ایک دیکھیں، جو مرکزی زاویہ ہے اس کے 2 حصے ہو گئے. اسی طرح محسوس زاویہ، اس کے بھی 2 حصے ہو گئے. ایک زاویہ ادھر اے پہ باندھ رہا ہے، ایک زاویہ ادھر بی پہ باندھ رہا ہے. یہ کل 6 زاویے بنتے ہیں. تو ان کو اگر آپ نام دے دیں تو زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ پورا نام دینا ذرا مشکل ہوگا اور ٹائم بھی اس پہ لگے گا زیادہ. تو بہتر ہے کہ آسان اور شارٹ نام آپ اس کو دے دیں، چھوٹے نام. تو فرض کر لیتے ہیں اے پہ یہ 1 باندھ رہا ہے، بی پہ 2 باندھ رہا ہے، سی پہ ادھر 3 ہے، ادھر 4 ہے اور ادھر 5 ہے اور ادھر 6 ہے. یہ زاویوں کو نام آپ نے دے دی. تو اس کو عمل میں آپ لکھیں گے. عمل میں لکھیں گے نمبر 2، شکل کے مطابق زاویوں کو نام. کون کون سے نام دیے؟ زاویہ 1، زاویہ 2، زاویہ 3، زاویہ 4، زاویہ 5 اور زاویہ 6 رکھے. یہ زاویہ کے نام ہم نے رکھ لی. تو 3 چیزیں ختم ہوگی، معلوم، مطلوب، عمل. اس کے بعد آتا ہے ثبوت، جو مسئلے کا سب سے اہم حصہ ہے. اب ثبوت میں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری منزل یہ ہے، ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ مرکزی زاویہ جو ہے وہ دگنا ہے محسوس زاویہ کا.
جب یہ چیز ہم ثابت کر دیں گے تو وہاں پہ مسئلے کا اینڈ ہو جائے گا. تو مطلوب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے. تو ثبوت شروع کرتے ہیں. ثبوت میں دو چیزیں آ جائیں گی، بیانات اور دلائل. بیانات اور دلائل. اچھا، سب سے پہلے اس مثلث کو لیں، مثلث اے او سی، یہ والی مثلث جس کو میں یہ شیڈ کر رہا ہوں، یہ اس مثلث کا آپ لکھیں مثلث اے او سی. مثلث اے او سی میں اس میں اے او اور او سی آپس میں برابر ہیں. اے او متماثل ہے او سی کی، ٹھیک ہے. یہ دونوں آپس میں ضلع برابر ہیں. کیوں برابر ہیں؟ اے او کیا ہے؟ دائرے کا ریڈیس ہے. او سی کیا ہے؟ یہ بھی ریڈیس ہے، ریڈیکل سیگمنٹ ہے، یہ بھی ریڈیکل سیگمنٹ ہے. تو دونوں ریڈیکل سیگمنٹ ہیں، تو کسی دائرے کے تمام ریڈیکل سیگمنٹ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. تو یہ دونوں رداسی قطعات ہیں، اس لیے یہ دونوں برابر ہیں. تو اس کی دلیل دیں، رداسی قطعات. رداسی قطعات خط انگلش میں لکھیں گے ریڈیکل سیگمنٹس. تو ریڈیکل سیگمنٹس جو ہے وہ کسی دائرے کے آپس میں ایکول ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس مثلث میں اے او سی میں یہ دو ضلع برابر ہو گئے. پہلا یہ والا اے او اور دوسرا ضلع او سی ہے، یہ دونوں آپس میں برابر ہو گئے. اگر کسی مثلث میں دو ضلع برابر ہوں تو ان کے مخالف زاویے بھی کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں برابر ہوتے ہیں. اس کا مطلب زاویہ ایک اور زاویہ تین بھی آپس میں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے. دیکھیں گے زاویہ ایک متماثل زاویہ تین. اس کی دلیل دیں گے کہ اس کو نمبر 1 کہہ دیں، ٹھیک ہے، اور لکھیں ایک کی روح سے. ایک ہی روح سے 1 میں چونکہ ضلع برابر ہیں تو لہٰذا اگر ضلع برابر ہوں تو پھر زاویے بھی کیا ہوتے ہیں؟ برابر. اس کو نمبر 2 کا نام دے دیں. اس کے بعد دیکھیں یہ جو اینگل 5 ہے یہ اسی مثلث کا ایکسٹرنل اینگل ہے، بیرونی زاویہ، اور اس کے مخالف ہیں اندرونی زاویے 1 اور 3. میں کس مثلث کی بات کر رہا ہوں؟ مثلث اے او سی. اس کا باہر والا جو زاویہ ہے وہ 5 ہے، اور اس کے اپوزٹ اندرونی جو زاویے ہیں وہ 1 اور 3 ہے. تو کسی مثلث کا جو بیرونی زاویہ ہوتا ہے وہ دونوں اندرونی زاویوں کے سم کے ایکول ہوتا ہے. لیکن اندرونی زاویے کون سے ہونے چاہیے؟ اس کے اپوزٹ ہوں. جو یہ تیسرا والا نہیں جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ والا نہیں، اس کے اپوزٹ 1 اور 3. تو یہ آپ لکھیں گے میجرمنٹ اینگل 5 از ایکول ٹو میجرمنٹ اینگل 1 پلس میجرمنٹ اینگل 3. اس کی دلیل دیں کہ زاویہ 5 بیرونی جبکہ زاویہ 1 اور زاویہ 3 مخالف اندرونی زاویے. یہ اس کی دلیل آ جائے گی، ریزن اس کی آ جائے گی کہ چونکہ 5 بیرونی ہے اور 1 اور 3 اندرونی ہے، لہذا 5 جو ہے ان دونوں کے سم کے ایکول ہوگا، 1 اور 3 کے. ٹھیک، اگلے سٹیپ میں آ جائیں. میجرمنٹ اینگل 5 از ایکول ٹو میجرمنٹ. اب دیکھیں یہ جو 1 ہے یہ کس کے ایکول ہے؟ 3 کے ایکول ہے. تو اس کی جگہ پہ آپ 3 لکھ دیں 1 کی جگہ پہ، کیونکہ یہ 3 کے ایکول ہے نا. میجرمنٹ اینگل 3 پلس میجرمنٹ اینگل 3. تو یہ 1 کو 3 کے ایکول لکھو. یہ چیز کدھر سے ملی آپ کو؟ کہاں سے ملی؟ یہ مساوات 2 میں. 2 میں چیک کر کیا ہے کہ 1 3 کے ایکول ہے. تو لیکن اس کی دلیل آ جائے گی 2 کی روح سے. 2 کی روح سے یہ اس کی دلیل آ جائے گی. میجرمنٹ اینگل 5 از ایکول ٹو، اگلا سٹیپ، اب ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 2 ہو جائے گا. 2 میجرمنٹ اینگل 3. اس کو ایکویشن نمبر 3 کا نام دیں. یہ ایکویشن نمبر 3 آ گئی. اب دیکھیں ہم نے ثابت کر دیا کہ 5 جو ہے وہ اس 3 کا ڈبل ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو 6 ہوگا یہ کس کا ڈبل ہوگا؟ 4 کا. نیکسٹ آپ لکھیں گے اسی طرح میجرمنٹ اینگل 6 جو ہوگا وہ ڈبل ہوگا 2 میجرمنٹ اینگل 4. یہ ایکویشن نمبر آ گئی 4. یہ اچھا اس کی دلیل دے دیں کہ یہ 3 کی روح سے، چونکہ 3 میں 5 ڈبل ہے 3 کا، تو اگر 5 3 کا ڈبل ہے تو پھر 6 کس کا ڈبل ہوگا؟ 4 کا.
یہ اس 3 کے مطابق ہے، 3 کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ 4 بنا لی. تو اس کی دلیل دیں 3 کی روح سے، 3 کی روح سے. اب 3 اور 4 کو جمع کر دیں، ایڈ کر دیں. میجرمنٹ اینگل 5 پلس میجرمنٹ اینگل 6 از ایکول ٹو 2 میجرمنٹ اینگل 3 پلس 2 میجرمنٹ اینگل 4. اس کی دلیل دیں مساوات 3 اور 4 کو جمع کیا. ایڈنگ ایکویشن 3 اینڈ 4. اب دیکھیں شکل کے مطابق 5 اور 6 کس زاویے کے ایکول آ رہے ہیں. 5 اور 6 کو ایڈ کریں، اینگل اے او بی. تو اس کی جگہ پہ لکھیں میجرمنٹ اینگل اے او بی از ایکول ٹو، یہاں سے 2 کامن لے لیں، اندر بچے گا میجرمنٹ اینگل 3 پلس میجرمنٹ اینگل 4. ٹھیک، یہ اندر آ جائے گا. اس کی دلیل دے دیں. اب یہ اے او بی آپ نے لکھا ہے شکل کے مطابق. اسی طرح اگلا سٹیپ آ جائے گا میجرمنٹ اینگل اے او بی از ایکول ٹو 2. اب 3 جو ہے میجرمنٹ اینگل 3 اور 4، یہ ڈائیگرام سے دیکھیں یہ کس کے ایکول ہیں، 3 اور 4. ان دونوں کو ایڈ کریں تو کون سا اینگل بنے گا، اے سی بی. تو ان دونوں کی جگہ پہ لکھ دیں میجرمنٹ اینگل اے سی بی. تو یہ اس کی دلیل بھی وہ اوپر والی آ جائے گی شکل کے مطابق. ٹھیک، چیک کریں، یہی آپ کا مطلوب تھا. میجرمنٹ اینگل اے او بی از ایکول ٹو 2 میجرمنٹ اینگل اے سی بی، یعنی مرکزی زاویہ برابر ہے دگنا محسوس زاویہ. آپ مطلوب کو چیک کریں، مطلوب ہمارا کیا تھا، کیا ثابت کرنا تھا ہم نے. میجرمنٹ اینگل اے او بی از ایکول ٹو 2 میجرمنٹ اینگل اے سی بی. اور مسئلے کا اینڈ کہاں پہ ہوا، میجرمنٹ اینگل اے او بی از ایکول ٹو 2 میجرمنٹ اینگل اے سی بی. تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.